بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، پچھلے کچھ دنوں سے ایک رافضی ذاکر شہریار عابدی کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کلپ کے اندر جو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عظمت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے جو ہرزہ سرائی اس رافضی ذاکر نے کی ہے، اس کا جواب ہم عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ اس رافضی ذاکر کی مکاری بھی لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان کے حوالے سے جو اعتراض اس رافضی ذاکر نے کیا ہے اس کا مکمل جواب بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ سر دست ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ اس رافضی ذاکر نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، بڑا گھسا پٹا اعتراض ہے، اور ہمارے علماء اکابر متعدد بار اس اعتراض کا جواب دے چکے اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان کا دفاع فرما چکے، لیکن اس کے باوجود اس گھسے پٹے اعتراض کو دہرانا اور عوام کے سامنے پیش کرنا اور یہ اعتراض کرنا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھا مسلمانوں کے لحاظ سے، حضرت علی کے لحاظ سے یا حضرت عثمان کے لحاظ سے یا دیگر کسی صحابی کے لحاظ سے، تو یہ اعتراض انتہائی لغو اور بیہودہ اعتراض ہے اور بالکل بے بنیاد اعتراض ہے۔ اس رافضی ذاکر نے اپنے ویڈیو کلپ کے اندر کیا کہا، آپ حضرات بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کیا مراد ہے ان کی؟ تو پہلے آپ توجہ دیں کہ حضرت علی کی خلافت کی یہ پہلے دن سے مخالف تھیں، اور جیسے ہی خلافت کا سنا تو انہوں نے جس طرح سے حضرت عثمان کو قتل کا ارادہ کیا تھا اور جس طرح سے ان کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، بالکل اب انہوں نے مولا امیر المومنین کے خلاف ایک پالیسی بنائی کہ میں عثمان کے خون کا انتقام لوں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے رائے بدلی ہے کہ پہلے تو آپ ان کو قتل کروانا چاہتی تھیں، انہیں کافر کہتی تھیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے، اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں کہ اس ناسل یاد رکھیں، ایک یہودی تھا مدینہ کا جس کی لمبی داڑھی تھی، اور حضرت عائشہ حضرت عثمان کو اس نام سے خطاب کرتی تھیں، یعنی اس یہودی سے نسبت دیتی تھیں، جبکہ اسلام میں کسی کے لیے بھی توہین آمیز نام دینا اور القاب دینا یا اس کی جڑیں رکھنا بالکل ایک مناسب کام نہیں مانا گیا، لیکن حضرت عائشہ ایک صحابی رسول کو ایک یہودی سے نسبت دیتی تھیں۔ یہ فرماتے ہیں پہلے تو آپ کہا کرتی تھیں کہ اس ناسل کو یعنی عثمان رضی اللہ بریکٹ میں لکھا ہے وہ قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا ان قاتلین نے اول عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کیا۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ موصوف تاریخ تبری، پہلی بات تو یہ کہ اس کو تبری پڑھ رہے تھے، تو یہ تبری نہیں ہے، تبری ہے۔ تاریخ تبری کی ایک روایت پڑھی کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو ایک یہودی کے ساتھ نسبت دیتی تھیں اور فرماتی تھیں فقد کفر، یعنی ان کی تکفیر کرتی تھیں۔ پھر شہریار رافضی ذاکر نے مزید ہرزہ سرائی کی اور کہا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے خانہ جنگی کی بنیاد رکھی اور حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کی خلافت سے سب سے پہلے انحراف آپ نے کیا۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند کیسی ہے۔ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی اس کی سند ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سند کا جو دوسرا راوی ہے اس کا نام ہے حسین بن نصر العطار، یہ مجہول الحال ہے۔ تو شہریار عابدی صاحب اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے، اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بک بک کرنے سے پہلے اس روایت کا یہ جو دوسرا راوی ہے حسین بن نصر، اس کا تعارف پیش کرو، یہ کون تھا اور کون نہیں، اس کی مکمل توثیق بیان کرو، پھر اس روایت کو پیش کرو۔ حالانکہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس روایت کا تیسرا راوی ہے
نصر بن مزاحم، اس کے متعلق امام اکیلی کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ احمد بن صالح کہتے ہیں کانا رافضین غالین، یعنی یہ غالی رافضی تھا۔ ابن عراق کہتے ہیں یہ رافضی تھا۔ ذہبی کہتے ہیں یہ رافضی ہے۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں کانا کذابن، یہ جھوٹا تھا۔ ابن حرب نسائی کہتے ہیں کذاب۔ تو شہریار آبدی صاحب اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی کہانیاں نہ سنائیں عوام کو، اور اپنے بڑوں کی گڑی ہوئی کہانیاں سنا کے آپ ملک پاکستان کے امن کو تباہ نہ کریں۔ اور وہ مقدس اور محترم ہستیاں جن کے مقدس اور محترم ہونے پر قرآن کی کئی آیات گواہ ہوں، آپ اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی کہانیاں سنا کر ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بلکہ اس روایت کا تیسرا راوی ہے سیف بن عمر۔ اس کے متعلق ابن حبان کہتے ہیں یہ ثقات سے موضوع روایات بیان کرتا ہے، اور ابن حبان نے اس کو زندیق قرار دیا ہے۔ پھر حاکم کہتے ہیں یہ زندیق ہے۔ ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں یہ زندیق ہے۔ ابن عراق، ابن جمی، یہ سب کہتے ہیں یہ زندیق ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں یہ متروک ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں لیس بشیء۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور یہ موضوع روایتیں بیان کرنے والا ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سند کا چوتھا راوی محمد بن نویرہ، یہ بھی مجہول الحال ہے۔ اس کا ترجمہ بھی پیش کرو، اس کا تعارف بھی پیش کرو، وگرنہ اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی کہانیاں سنا کر تم ان اولو العزم ہستیوں جن کی شان اور جن کی عظمت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، ان کی شان میں بک بک نہیں کر سکتے، اور نہ اہل سنت و جماعت تم جیسے لوگوں کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں۔ میں یہاں پر حکومت پاکستان سے بھی گزارش کروں گا، اپنے ملک کے وطن عزیز کے مقتدر اداروں، معزز اداروں کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ اس قسم کے جو ذاکرین ہیں، جو فتنہ پرور ہیں اور شریر قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے جو معاملات ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھی جائے، اور یہ جو اشتعال انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں وطن عزیز ملک پاکستان میں، ان کے اس مذموم عمل کا نوٹس لیا جائے اور ان کی زبان بند کروائی جائے، کیونکہ یہ وطن عزیز ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بھی تحقیق کی جائے کہ ان کی ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے، یہ کس کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو ہم نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ جو روایت شہریار آبدی نامی رافضی ذاکر نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بک بک کرنے کے لیے پیش کی ہے، اور جس روایت کو بنیاد بنا کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اعتراض کیا ہے، وہ روایت اس کے 4 شروع والے جو راوی ہیں ان کا حال ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ تو میں بارے دیگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی کہانیوں کو قرآن کے مقابلے میں تم پیش نہیں کر سکتے، اپنے بڑوں کی من گھڑت کہانیوں کو تم اللہ تعالیٰ کے لا ریب فرمان کے مقابلے میں قطعاً پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی غور ہونا چاہیے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی شان اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ مسلم ہے، جیسا کہ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے، حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، قرب الاسناد ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 219 کے اوپر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بری بیوی سے محفوظ فرما، میں بری بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بری اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں، برے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ شیعہ حضرات کی مستند کتاب ہے قرب الاسناد۔ واضح طور پر عبارت آپ سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بری بیوی سے محفوظ فرما، میں بری بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے ساتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ظاہری بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ واضح طور پر نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے بری بیویوں سے محفوظ رکھا، اور جو سرکار کی بیویاں بنی وہ کردار کے اعلیٰ منصب پر فائز تھیں، ان کے کردار میں برائی نہیں تھی، ان کے کردار میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی عظمت اور شان کا گواہ خود اللہ کا قرآن ہے، وہ اس قسم کا برا کردار ادا کریں، یا وہ مسلمانوں میں خانہ جنگی کی بنیاد رکھیں، یا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، جن کے گھر سرکار کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں، ان کی تکفیر کریں یا ان کو قتل کرنے کا فتویٰ دیں، اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے منحرف ہو جائیں، تو اس قسم کے الزامات فقط الزامات ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر آخر پر ہم اہل تشیع حضرات پر یہ واضح کرتے چلیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار اتنا پاکیزہ اور واضح تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی وجہ سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک نے، کئی ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اپنی صاحبزادیوں کا نام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نام پر عائشہ رکھا، جیسا کہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے اعلام النساء، اس کی جلد نمبر 5 ہے، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نام عائشہ رکھا۔ پھر دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے، یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے۔ یہاں صاف طور پر موجود ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت میں عائشہ رکھا۔ تیسرا حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند کتاب ہے 14 ستارے، اس کا صفحہ نمبر ہے 529۔ یہاں صاف طور پر موجود ہے امام علی نقی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نام عائشہ رکھا۔ پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، چوتھے نمبر پر شیعہ حضرات کی مستند اور معتبر کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 368 ہے۔ عبارت آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن مثنیٰ، امام حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں حضرت جعفر، اور حضرت جعفر کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی وجہ سے اپنی صاحبزادی کا نام عائشہ رکھا۔ تو ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت، وہ تو اپنی صاحبزادیوں کا نام عائشہ رکھتے رہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ نام محبت کی وجہ سے رکھے گئے، وگرنہ یزید نام میں برائی کیا ہے؟ لفظ یزید میں کیا برائی ہے؟ چونکہ وہ کردار کی وجہ سے یزید نام بھی برا سمجھا جاتا ہے، تو کیا کبھی ائمہ اہل بیت نے یزید کے نام پر بھی نام رکھا ہے؟ یہ بتایا جائے۔ تو نام رکھنا یہ محبت کی دلیل ہے، اور ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی صاحبزادیوں کا نام عائشہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگایا جانے والا یہ الزام جو رافضی ذاکر شہریار عابدی نے لگایا ہے، یہ محض الزام ہے، اور اہل تشیع ہی کے آباء و اجداد کی گڑھی ہوئی اور ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، جن کہانیوں کو بنیاد بنا کر یہ مقدس شخصیات کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں۔ تو میں آخر پر پھر حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس قسم کے عناصر کی مانیٹرنگ کی جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی باغ ڈور کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کے امن کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔